السلام علیکم۔ نئے بلاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل امتثال صدیقی، جو اب مارج کے لائقے کے ساتھ، مارج کے نام کے ساتھ اب میں ہو گیا ہوں سہیل مارج صدیقی۔ آج 10 جنوری ہے، ہفتے کی صبح کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہفتے کی یہ صبح ماشاءاللہ سے بڑی خوشگوار، بہت پیارے انداز میں ہم استقبال کر رہے ہیں صبح کا، ہفتے کے دن کا، 2026۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ ولاگ میں سب سے پہلے تو ایک ایسی طرح کے میرا جانا ہوا کچھ جو بڑے اہمیت کے حامل بڑا ہاسپٹل ہے کراچی کے اندر، اس میں جو ایک کمیونٹی کے حوالے سے مشہور ہے، اور وہاں پہ بہت سارے مریض آوارہ کتوں کے کانٹے سے لائے گئے تھے، اور ان کی مرہم پٹی ہو رہی تھی، انجیکشنز لگ رہے تھے۔ گزشتہ 9 دنوں میں 110 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ کتے کاٹنے کا شکار ہوئے، اور ان کو وہ انجیکشنز لگ رہے۔ اس میں مختلف شہر کے مختلف ہاسپٹل شامل ہیں۔ کچھ اس طرف KMC کو، کراچی میونسپل کارپوریشن کو سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے شہری جو ہے وہ کتے کے کاٹنے کا شکار ہو رہے ہیں، کسی طرح ان کو بچائیں۔ ان کتوں کو، آوارہ کتوں کو پکڑ کر مارے نہیں، جان سے نہ مارے، ان کو اٹھا کے اور سپر ہائی وے کے قریب کوئی ایسا پلاٹ، کوئی ایسا رکھ لیں، جگہ مختص کر دیں جہاں پہ ان کتوں کو کھانا وغیرہ بھی ڈالیں۔ لوگ بہت مخیر حضرات اس سلسلے میں بڑا تعاون کریں گے سندھ حکومت کا کے ساتھ، وہاں پہ اس میں ڈالنا شروع کر دیں گے، لوگ کھانا بھی لا کے ڈالیں گے اس میں۔ جو یہ کتے ہیں جو جگہ جگہ پہ، گلیوں میں اور سڑکوں پہ اور سنسان جگہوں پہ اچانک موٹر بائک والوں کے پیچھے لگتے ہیں اور ان کو کاٹتے ہیں، وہ کاٹنے سے محفوظ ہو جائیں گے اور کچھ کسی حد تک بہتری آ جائے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا مشورہ تھا ہمارا حکومت سندھ کو، کہ اگر اس طریقے سے کر لیتے ہیں، اور KMC ایک ایسی مہم شروع کر دیتی، کتا پکڑاؤ مہم شروع کر کے ان کتوں کو پکڑ کر ان کو وہاں منتقل کر دیں سپر ہائی وے کے پاس، تو یہ ایک اچھا وہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں صرف 9 دنوں کے دوران، 10 دنوں کے دوران، یہ گزرے 9 دن، آج کا 10واں دن شروع ہو جائے گا تو اس کو شامل نہیں کریں، 9 دنوں میں آپ کو اندازہ ہے 5 افراد جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے، اس میں 3 نوجوان بچے شامل ہیں، اور ایک بچی شامل ہے، لڑکی شامل ہے۔ 18، 19، 22، 25 اس سالوں کے، ان عمروں کے بچے جو ہیں وہ لوٹ مار کرنے والوں کے، ڈکیتوں کے ہاتھوں اس کا شکار ہو گئے اور موت سے جا ملے۔ ان کے مرنے کی عمر نہیں تھی۔ کیا ناگہانی ہوئی ہے، کس طریقے کی ناگہانی ہوئی ہے۔ ہم تو ہمیشہ اپنے بچوں کو اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ انہیں ناگہانی سے بچانا، یہ باہر تو نکل رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، انہیں ناگہانی سے بچانا، تمام بچوں کے لیے۔ تو یہ چھیننے کی وارداتیں اور ڈکیتی کی وارداتیں اور موبائل اسنیچنگ کی وارداتیں کم نہیں ہوئی ہیں۔ 10 دنوں میں یا 9 دنوں میں اتنے افراد کا، 4 مطلب بچوں کا جان سے گزر جانا ایک بڑا حادثہ، ایک بڑا سانحہ ہے۔ اس پر سوچنا ہوگا ہم سب کو۔ اور سردی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب دیکھیں بڑھ رہی ہے کراچی کے اندر، ویسے تو پورے ملک کا یہ عالم ہے۔ اب دیکھ لیجیے نیو جرسی میں بھی کل برف باری ہونی ہے، یعنی 11 تاریخ کو برف باری ہوگی۔ نیو یارک کے اندر بھی ایسے ہی کچھ سلسلہ ہے، کینیڈا وغیرہ کے شہروں میں بھی یہی سلسلہ ہے۔ جہاں جہاں سے ہمیں معلومات میسر آ جاتی ہیں، جہاں سے ہمیں لوگ بتا دیتے ہیں، ہم آپ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ تک پہنچ جاتی ہے وہ باتیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں جو ہیں وہ سردی سے بچاؤ کے مکمل طریقے کریں گے۔ نوجوان نسل کے جو بچے میں نے دیکھے ہیں رات کو، یعنی اب سے 3 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جگہ جگہ پہ وہ الاؤ روشن کیے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو سردی سے بچائے، ایسے کپڑے پہنے، اور پھر دیکھیں 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں کراچی کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سہیل مارج صدیقی کو اس ولاگ سے اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔